اکثر مسلمانوں کا یہ شکوہ ہے کہ مسلمانوں کے پاس اچھی قیادت نہیں ہے۔ جو قائدین ہیں وہ مسلمانوں کی مناسب قیادت کرنے میں ناکام ہیں اور ان کے پاس ملی و قومی جذبہ نہیں ہوتا۔ عام طور پر یہ سوچ مسلمانوں کی سیاسی قیادت کو لے کر ہے، لیکن اس کے علاوہ مسلمانوں کی قیادت کی بات کی جائے تو سب سے پہلے قیادت مسلمانوں کے اپنے اداروں، تنظیموں، انجمنوں اور مسجدوں سے شروع ہوتی ہے، جہاں پر مسلمانوں کی قیادت کرنے والے لوگوں کی حرکتیں ہی مشکوک اور ناقابل قبول ہیں۔ عام طور پر ان اداروں، انجمنوں کی بات کی جائے جو آپ وہاں دیکھیں گے کہ بیشتر اور اکثر لوگ قیادت کرنے کے لائق نہیں ہوتے اور ان میں دور اندیشی نہیں رہتی اور نہ ہی ایمانداری۔ نہ یہ لوگ عصری تعلیم میں ماہر ہوتے ہیں، نہ ہی انہیں دینی تعلیم کی بنیادیں معلوم ہوتی ہیں۔ اگر ان میں ہوتی ہے تو صرف مکاری، عیاری، چاپلوسی، دادا گیری اور سب سے بڑھ کر بے ایمانی کی خصوصیات پائی جاتی ہیں، جبکہ مسلمانوں میں تعلیم یافتہ، ایماندار، باصلاحیت اور قائدانہ صلاحیت رکھنے والے لوگوں کی کمی نہیں ہوتی، لیکن یہ لوگ ان مکاروں، جاہلوں اور بے ایمانوں کے درمیان جا کر قیادت کرنا نہیں چاہتے، کیونکہ انہیں اس بات کا ڈر ہوتا ہے کہ کہیں باطل راہ پر چلنے والے لوگ انہیں پریشان نہ کر دیں اور بدنام نہ کر دیں۔ کسی بھی تنظیم یا مسجد کی کمیٹی پر نگاہ دوڑائیں، آپ کو ان میں نہ کوئی ڈاکٹر دکھائی دیتا ہے، نہ ہی کوئی استاد اس میں موجود رہتا ہے۔ علماء کی کمیٹیوں سے علماء غائب ہیں، مسجد کی کمیٹیوں سے مصلی غائب ہیں، تنظیموں میں سے نوجوان غائب ہیں، اگر ہوتے ہیں تو صرف اور صرف عہدے اور اقتدار حاصل کرنے والے پجاری ہوتے ہیں اور لوگ ان کو ہی اپنا قائد تسلیم کرتے ہیں۔ جب مسلمان اپنے مسجدوں اور تنظیموں میں سے اچھے نمائندے منتخب نہیں کر سکتے ہیں تو کیسے وہ اپنے لیے ایم ایل اے، ایم پی یا کارپوریٹر کا انتخاب کریں گے؟ حالانکہ کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پر صلاحیتوں کی بنیاد پر لوگوں کا انتخاب کیا جاتا ہے، مگر افسوس صد افسوس کہ بہت سے اداروں اور مسجدوں میں ایسے لوگوں کا انتخاب کیا جاتا ہے جو پولیس کی چاپلوسی کرنے والے ہوں، ایسی ویسی کمائی کرنے والے ہوں، سیاستدانوں کی جی حضوری کرنے والے ہوں یا بات بات پر آستین چڑھا کر ماں بہنوں کی گالیاں دینے والے ہوں۔ ایسے لوگوں کو مسلمان اپنی نمائندگی کا موقع دیتے ہیں اور ان کی ہر غلطی کو چپ چاپ سہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ظلم کرنا اور ظلم سہنا دونوں ہی برابر ہے، مگر مسلمانوں میں قائد نما چند ایک ظالم ہیں، لیکن ظلم سہنے والے ہزاروں لاکھوں میں ہیں۔ اس سے یہ بات تو واضح ہوتی ہے کہ مسلمان جب تک ظلم سہتے رہیں گے اس وقت تک ان کا بول بالا نہ ہوگا اور ان میں سے ایم پی، ایم ایل اے تو کیا، اچھے کونسلر یا کارپوریٹر بھی نہیں بن پائیں گے۔ آخر مسلمان اس بات سے کیوں خوفزدہ ہوتے ہیں کہ چاپلوس یا مکار کو اہمیت نہ دیا جائے تو لوگ ہمیں کام کرنے نہیں دیں گے؟ کام کرنے کے لیے ان سہاروں کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ ہر ایک انسان کے پاس سوچنے کی صلاحیت ہوتی ہے، کام کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے اور وہ اپنے صلاحیتوں کی بنیاد پر طاقت بنا سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام کی تبلیغ شروع کی، دین پھیلانا شروع کیا، اس وقت ان کے اہل و عیال اور چند رشتہ داروں کے خلاف سارا مکہ کھڑا ہوا۔ ابو جہل، ابو لہب جیسے طاقتور مخالفین ان کے سامنے کھڑے تھے۔ مکے کے بڑے بڑے طاقتور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو توڑنے کی کوشش کرتے رہے اور اسلام کو ختم کرنے کی سازشیں کرتے رہے۔ مسلمانوں کو بدنام کرنے کی ہر ممکن کوشش کی گئی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کا دامن نہیں چھوڑا، نہ ہی صحابہ نے ابو جہل اور ابو لہب جیسے لوگوں کو دیکھ کر اپنے قدم پیچھے ہٹائے، جبکہ ابو جہل اور ابو لہب جیسے لوگوں کی پشت پناہی کرنے کے لیے نہ صرف مکے کے لوگ کھڑے تھے بلکہ عرب کے مختلف بادشاہوں، سلطانوں اور سرداروں نے ساتھ دیا تھا۔ اس وقت مسلمانوں کے سامنے چند کھوکھلے لوگوں کی پشت پناہی کرنے کے لیے چند ہی لوگ موجود ہیں، تو کیوں کر مسلمان اچھے لوگوں کو اپنی قیادت کے لیے منتخب نہیں کر رہے ہیں؟ آخر کب تک ایسے ہی لوگوں کو اپنا قائد بناتے رہیں گے اور ایسے لوگوں کو مسجدوں، تنظیموں، اداروں اور انجمنوں کی ذمہ داریاں دیتے رہیں گے؟ ذرا اپنے ذہنوں کو حرکت دیں اور بدلاؤ دیکھیں۔ علامہ اقبال نے کہا ہے، غلامی میں ناکام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، غلامی میں ناکام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ خصوصی پیشکش انقلاب نیوز، مدثر احمد، شموگا۔